السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عقیدے کے عنوان سے یہ ہفتہ واری دروس کا سلسلہ ہے، اور جو موضوع ہمارے سامنے نئے طور پر شروع ہوا ہے وہ ہے قدیم و جدید فرقے اور ان کے عقائد۔ گزشتہ درس میں اس سلسلے کی کچھ ابتدائی باتیں ہمارے سامنے آئی تھی۔ افتراق اور فرقہ بازی یہ شریعت کی نگاہ میں مذموم ہے، ناپسندیدہ۔ قرآن مجید نے اس سے روکا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر تنبیہ فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ پیشین گوئی بھی فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں گزشتہ امتوں کی طرح فرقے پیدا ہوں۔ مشہور حدیث ہمارے سامنے آئی اس سلسلے میں کہ اہل کتاب میں 72 فرقے پیدا ہوئے، اس امت میں 73 فرقے پیدا ہوں۔ آج کچھ اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے آپ کے سامنے کہ جو فرقے پیدا ہوئے یا فرقے پیدا ہوتے ہیں، تو فرقے پیدا ہونے کے اسباب کیا وجوہات؟ بنیادی بات اس سلسلے میں پہلی یہ ہے کہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہدایت کا جو سرچشمہ ہے اصلی، وہ کتاب اللہ ہے۔ کتاب اللہ سے دوری اور اس سے ہدایت دینے سے بچنا، یہ اختلاف پہ پڑھنے کا اولین سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو میری ہدایت کی پیروی کرے وہ گمراہ نہیں ہوگا اور بدبختی میں نہیں پڑے گا۔ اس کو الٹیں گے تو کیا بات ہے؟ تو بات یہ ہوگی کہ جو ہدایت کی پیروی نہیں کرے وہ گمراہی میں پڑے اور بدبختی کا شکار ہو جائے۔ تو یہ ایک سبب ہے قرآن سے دوری، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کا نہیں ہونا، قرآن سے اعراض کرنا، بے رخی کرنا، دوری برتنا، یہ گمراہی کے اسباب میں سے ایک بڑا اور پہلا سبب ہے۔ دوسرا جو سبب ہے اس سلسلے میں وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دوری اختیار کرنا۔ اس طرح قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے نا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا اسوہ بھی کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ۔ مشہور حدیث ہے سنن موطا امام مالک میں اور پھر حاکم میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے تک، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامو گے گمراہ نہیں ہو۔ کیا ہے وہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز میری سنت۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنا، یہ بھی گمراہی کا ایک سبب ہے۔ کبھی قرآن سامنے ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی سامنے ہوتی ہے، لیکن پھر بھی گمراہی آ جاتی ہے۔ اب کیا گمراہی کی بات ہو سکتی ہے؟ تو اب گمراہی کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی سمجھنے کے سلسلے میں قصور اور کوتاہی میں پڑ جائے۔ سمجھنے کے سلسلے میں قرآن کا معیار کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے معیار کیا رکھا ہے؟ تو وہ معیار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت،
ہم اس کو کہتے ہیں کہ کتاب اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے کس طرح؟ سلف صالح کے فہم کے مطابق، سلف صالح کے فہم کے مطابق۔ تو سلف صالح پہلے نمبر پر کون ہے؟ پہلے سلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے فہم کو معیار بنایا۔ جس نے ایک روایت آپ کو اس سے پہلے سنائی ہے، بیہقی وغیرہ کی روایت اور حدیث کی کئی کتابوں میں روایت آئی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان منکم من یقاتل علی تأویل القرآن کما قاتلتہ علی تنزیل۔ تم میں ایک شخص وہ ہے جو قرآن مجید کی تعویل یعنی اس کی تفسیر اور اس کے معنی کے سلسلے میں ویسے ہی جنگ کرے گا، لڑائی کرے گا جس طرح میں نے تنزیل کے سلسلے میں لڑائی کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ہوئی ہے اس بارے میں، آپ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، سامنے والے کیا کہتے تھے؟ نہیں، اللہ کی کتاب نہیں ہے، تمہاری اپنی بات ہے، لوگوں سے سن کر تم کہتے ہو۔ تو اس بنیاد پر لڑائیاں ہوئی نا، مکی کے لوگوں سے، عرب کے دوسرے لوگوں سے لڑائی ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ میں نے تنزیل کے سلسلے میں کہ اللہ کی طرف سے کتاب اتاری گئی ہے یا نہیں گئی ہے، اس کو تسلیم کرنے اور نہیں کرنے کی بنیاد پر میری لڑائی لوگوں سے ہوئی۔ بعد میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو تنزیل پر تو اتفاق کریں گے، یعنی یہ مانیں گے کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، لیکن تعویل کے سلسلے میں مصیبت میں پڑ جائیں گے اور مصیبت میں پڑنے کی وجہ سے ان سے لڑنا پڑے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فاستشرفنا وفینا ابو بکر وعمر، ہم ذرا نمایاں ہو گئے، اٹھنے کی کوشش کی ہم نے، اور ہمارے درمیان ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر نے سمجھا کہ میں ہو سکتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ وہ شخص میں ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَكِنَّهُ خَاصِفُ النَّعْلِ، وہ شخص کون ہے؟ جوتی کو جوڑنے والا ہے، یعنی علی رضی اللہ، کون ہے وہ؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کی، کس لڑائی کی؟ کن سے لڑائی؟ تعویل کسی سے لڑائی نہیں تھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے۔ کون ہے وہ؟ حروریہ، فرقہ حروریہ سے، حروری کہتے ہیں، عام نام کیا ان کا؟ خوارج۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ کہ جنگ تو ہوئی حضرت معاویہ کے درمیان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان، جنگ کے دوران ہی قرآن مجید کو اٹھایا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان یہ کتاب فیصلہ کرے گا۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ جنگی چال ہے، لڑائی جاری رکھو تاکہ فیصلہ ہو جائے، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں، جب قرآن مجید سامنے ہے نا تو پھر اس کے مطابق ہی فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو اب جنگ رک گئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ دونوں فریقوں کی طرف سے ایک ایک آدمی منتخب ہو، دونوں کو جج بنایا جائے حکم، اور وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا ہونا۔ جب یہ جو فیصلہ لیا گیا نا حضرت علی کی طرف سے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے، تو حضرت علی کی جماعت سے ایک جماعت الگ ہو گئی، اس بنیاد پر کہ ان الحکم الا للہ، فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ اب ان دونوں نے، حضرت علی نے اور حضرت معاویہ نے رضی اللہ عنہما، لوگوں کو فیصلہ کرنے والا بنا دیا۔ تو اب جنہوں نے فیصلہ کرنے والا بنا دیا، انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا، کفر۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ان الحکم الا للہ ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے نا۔ حضرت علی نے کہا کہ کلمۃ حق ارید بها الباطل، کلمات برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن کا کلمہ ہے نا، لیکن اس سے جو مراد اور معنی لیا جا رہا ہے نا وہ باطل ہے،
کلمہ صحیح منزل من اللہ، لیکن معنی کیا ہے؟ غیر صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا گیا اور انہوں نے مناظرہ کیا اور یہ ثابت کیا یہ تمہارا جو فہم ہے نا وہ ناقص ہے۔ پہلے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ دیکھو میں کس کی طرف سے آیا، علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کون ہے وہ؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ کے ذات بھائی ہے۔ میں انصار کی طرف سے آیا ہوں، مہاجرین کی طرف سے آیا ہوں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ اور کہا کہ میں ان میں سے کسی ایک کو بھی تمہارے ساتھ نہیں دیکھا، کوئی بھی نہیں تمہارے ساتھ۔ کہنا کیا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے جو سمجھا ہے نا تمہاری سمجھ ان سے مختلف ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ہوتا تمہارے ساتھ نا تو بات سمجھ میں آتی کہ چلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے والوں میں سے کوئی تمہارے ساتھ، لیکن ان میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ تمہارے سمجھنے کی قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ نے رضی اللہ عنہما سمجھایا اور بہت سارے لوگ واپس آ گئے اور بہت سارے لوگ اڑے رہ گئے۔ حضرت علی نے کوشش یہ کی کہ ان سے جنگ نہ کی جائے اور اعتراض ہی کرتے رہے قتال سے، لیکن انہوں نے مجبور کر دیا لڑنے پر۔ بعض مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا۔ تو جب انہوں نے معاملہ حد سے آگے بڑھا دیا تو پھر تلوار اٹھانا پڑا ان کے سلسلے میں، اور حضرت علی نے ان سے لڑائی کی اور یہ لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی کہ تم میں سے ایک شخص قرآن مجید کو سمجھنے کے سلسلے میں لڑے گا۔ کون تھا وہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کی۔ تو قرآن تو ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہو سکتی ہے، لیکن سمجھنے کے سلسلے میں کیا ہے؟ معیار اپنا ہو جائے، اپنی سمجھ کام میں لائیں گے تو پھر کیا ہے؟ گمراہی ہوگی۔ اب وہ جو حدیث ہے نا ہمارے سامنے، کون سی؟ وہی فرقوں والی، 73 فرقوں والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک فرقہ جنتی، باقی 72 فرقے جہنمی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے پوچھا کہ وہ جو ایک جماعت ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جماعت کون سی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا علیہ واصحابی، وہ جماعت کے جو اس طریقے پر ہو جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہیں۔ تو ایک سنت کو محور بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جماعت کو کیا ہے؟ محور بنایا۔ اس سے جو کٹے گا وہ کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائے گا، ہے نا؟ تو صحابہ کے معیار ہیں، اس معیار سے جو دوری اختیار کرے وہ گمراہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی کہ جو تم میں سے زندہ رہے گا نا وہ زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ کیا کرنا اس وقت؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑنا اور خلفاء راشدین کے طریقے کو، ان کی سنت کو لازم پکڑنا۔ تو یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر آدمی ہدایت پر گامزن رہے گا، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا آدمی تو کدھر چلا جائے گا؟ گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ اب اس سے ہٹ کر کچھ اور بھی اسباب ہیں کہ جو گمراہی کو دعوت دیتے ہیں اور آدمی گمراہی میں ان کی وجہ سے پڑ جاتا ہے۔ وہ کیا اسباب ہو سکتے ہو؟ تو ایک ہے توحید کی تحقیق اور تکمیل کے سلسلے میں کوتاہی کرنا، شرک میں پڑنا۔ بڑا شرک ہو تب گمراہی کا سبب ہے، چھوٹا بھی شرک ہونا تب بھی آدمی کیا ہے؟ گمراہی پڑ سکتا ہے۔ کوئی سا بھی کام کرے آدمی کس بنیاد پر کرے؟ اخلاص۔ بغیر اخلاص کے اگر کام کریں گے نا تو اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ آدمی آہستہ آہستہ بغیر اخلاص سے کام کریں گے تو ہوگا کیا؟ نفس کے قریب ہوں گے اور رب سے کیا ہوں گے؟ دور ہو جائیں گے۔ رب سے دور ہوں گے تو پھر کیا ہے؟ کٹنے کے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں اور دور کر دینے کے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں۔ اخلاص عمل کے سلسلے میں اپنانا یہ ضروری ہے۔ اخلاص سے دوری اختیار کریں گے تو اس بات کا بڑا ڈر ہے کہ آدمی آہستہ آہستہ کیا ہو جائے؟ نکل جائے، ادھر ادھر چلا جائے۔ اخلاص کوئی سا بھی کام کرے چھوٹا بڑا، اخلاص کی بنیاد پر کرنا، اور یہ طے کرنا کہ یہ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔
اللہ کے لیے کریں گے اللہ سے قریب ہوں گے، اور اللہ سے قریب ہوں گے تو پھر کیا ہے، اللہ ہدایت پر جمائے رکھے گا، اللہ ہدایت کی توفیق دے گا، اعمال خیر کی توفیق دے گا، اللہ بصیرت عطا فرمائے گا، حق اور باطل کی تمیز ہو سکے گی، اور تمیز کی بنیاد پر کیا ہے، آدمی گمراہی میں پڑنے سے بچے گا اور ہدایت پر قائم رہے گا۔ ٹھیک ہے، گمراہی کے اسباب میں سے ایک بڑا جو سبب ہے نا، وہ ہے ضعیف اور موضوع قسم کی روایتوں پر عمل کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری حدیث پر عمل کرنا، کہا نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ لوگ آئیں گے ایسی روایتیں تم سے بیان کریں گے جن کو تم نے نہیں سنا ہوگا، تمہارے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنا ہوگا، ان سے دور رہنا، بچنا کہ وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے اور تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ ایاکم و ایاہم، تو ان سے دور رہنا، وہ تم سے دور رہنا، ان کو بھگا کے رکھنا، اس بات سے کہ کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ روایت موجود ہے۔ لوگوں نے مختلف مقاصد کی بنیاد پر احادیث گڑھی ہے، اور بات لمبی نہیں کرنی ہے اس حوالے سے، اس لیے مختصر طور پر یہ سمجھیے کہ سب سے زیادہ اگر کسی جماعت نے احادیث گڑھی ہے نا، تو وہ کون سی جماعت ہے؟ شیعوں کی جماعت۔ انہوں نے اتنی حدیثیں گڑھی، اتنی گڑھی حدیثیں کہ بالکل ایک متوازی یعنی مقابل کا مذہب انہوں نے تیار کر اہل بیت کے فضائل سے متعلق، ہے نا، پوری کی پوری عمارت چند احادیث کو چھوڑ کر وہ ساری کی ساری عمارت کس بات پر کھڑی ہے؟ ہاں، موضوعات پر، گڑی ہوئی باتوں پر کھڑی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی باتیں انہوں نے گڑی، اور اپنے مظلومہ اس لیے کہہ رہے ہیں، مظلومہ ان کے خیال کرتا، فرض کرتا، ان کے بنائے ہوئے ائمہ کے حوالے سے بھی انہوں نے حدیثیں گڑھی ہے۔ اور اگر آپ پڑھیں گے اس سلسلے میں مطالعہ کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، ان کی نسبت سے حدیثیں گڑھی انہوں نے، اور حضرت علی کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے باتیں گڑھی گئی ہے تو وہ 12 اماموں میں سے جعفر الصادق ہے۔ جعفر کون ہے؟ جعفر صادق تو ترتیب کی بنیاد پہ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، پھر علی زین العابدین، ٹھیک ہے، 4 5 نمبر پر باقر، امام باقر، اور 6 نمبر پر کون ہے؟ یہ جعفر ہے نا، جعفر الصادق ان کو کہتے ہیں۔ تو ان کے نام پر چونکہ فقہ ایک موجود ہے باقاعدہ، فقہ جعفریہ، ساری چیزیں لوٹ کر کہاں جاتی ہے؟ امام اگر کہنا صحیح ہوگا علم کی بنیاد پر ٹھیک ہے نا، لیکن عقیدے کی بنیاد پر کہنا صحیح نہیں ہے۔ تو جعفر الصادق رحمہ اللہ کی طرف ساری چیزیں لوٹتی ہے، اور میں نے غور کیا اس حوالے سے تو میں نے یہ دیکھا کہ جو بھی روایتیں یہاں اپنی کتابوں میں موجود ہے نا، اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ تھوڑے سے اضافے کی بنیاد پہ ایک روایت ادھر ملتی، لیکن اس روایت کی نسبت کدھر ہوگی؟ ادھر کسی شخصیت کی طرف، ہے نا، اور شخصیت کی طرف ہوگی تو اہل بیت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آمیزش اور ملاوٹ ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سب سے زیادہ لوگوں نے حدیثیں گڑھی ہے تو کس بنیاد پر گڑھی ہے؟ اس یعنی لوگوں کے فضائل اور ایک نئے مذہب کو تعمیر کرنے کے حوالے سے۔ اور صوفیہ کا جو گروپ ہے نا، انہوں نے بھی حدیثیں بہت ساری گڑھی ہے، اور حدیثیں گڑھنے والوں میں ان لوگوں کا بھی نام ہے، اور گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، انشاءاللہ بات آ رہی ہے، ائمہ کی تقلید کرنے والے اور مسلک کو سب کچھ سمجھنے والے اور کسی ایک مسلک کے ساتھ بند کر رہنے والے جو لوگ ہیں نا، انہوں نے بھی حدیثیں گڑھی۔ ذرا دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے امام ائمہ اربعہ میں سے ہے نا۔ اب یہ دو طرح سے سمجھنے کا انداز، دو انداز، ایک انداز یہ کہ پہلے ہیں اس لیے کیا ہے سب سے زیادہ صحیح ہو، ایک سوچنے کا انداز یہ۔ دوسرا انداز کیا ہے اس سلسلے میں کہ پہلے ہیں اس لیے کمزور ہوں گے، دوسرا انداز۔
پہلے ہیں کمزور ہوں گے، جو کمزور ہوں گے پہلے ہیں تو پہلے ہوں گے کمزور ہوں گے، اس لیے کمزور ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو جماعت ہے نا، مختلف مقاصد کے تحت مختلف علاقوں میں یہ جماعت کیا ہو گئی، بکھر گئی، جنگوں کے سلسلے میں، تعلیم و تعلم کے سلسلے میں، تبلیغ کے سلسلے میں، اور تجارت اور کاروبار، مختلف مقاصد ہیں پہلے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہے، ان کے پھیلنے کی وجہ سے کیا ہے، احادیث بھی پھیل گئی۔ اب ان کو جمع ہوتے ہوتے وقت لگے گا نا، وقت لگے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ سارے محدثین تو کوفہ میں نہیں، یہ ہیں سب، اور جو ہیں سارے صحابہ، اور جو صحابہ ہیں ان کو ساری حدیثیں یاد ہو ضروری نہیں، یہ سب کو سب حدیثیں یاد تھی۔ تو بڑے بڑے جو ہے نا، بڑے بڑے صحابہ، ان کو بھی بعض روایت نہیں معلوم تھی۔ حضرت ابو بکر کو ایک خاص مسئلے سے متعلق روایت نہیں معلوم تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مشہور قصہ ہے اجازت سے متعلق روایت، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی قصہ سنا ہے نا، ہاں، بولا ہے گئے السلام علیکم، حضرت عمر کی طرف سے جواب نہیں آیا، پھر السلام علیکم، جواب نہیں آیا، پھر السلام علیکم، جواب نہیں آیا، 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد لوٹ آئے۔ پھر ملاقات ہوئی، کہا کہ میں نے بلایا تھا نا تمہیں، کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ آیا تھا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ 3 مرتبہ سلام کرو، اجازت ملی تو ٹھیک ہے، ورنہ فرج لوٹ جاؤ۔ کیسا کسی کو گواہ کے طور پر پیش کرو ورنہ مار کھاؤ۔ اب یہ حیران پریشان ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہنچے، انصار کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، کیا بات ہے، بہت پریشان نظر آ رہا ہے، کہا کہ یہ صورتحال ہے، کہا کہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے، ہم میں تو جو سب سے کم عمر کا آدمی ہے نا، جو وہ تو جا کے گواہی دے دے گا، کون؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، عمر صحابہ میں سے، اور حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر حضرت عمر سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ایسا کیوں ستاتے آپ، مت ستائیے۔ لیکن حضرت عمر تھے نا، ان کے سامنے بات تھی، جو اس قسم کے لوگ تھے نا ان کو دبانا مقصود تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ستانا مقصود نہیں تھا، حدیث سے متعلق احتیاط کی تعلیم دینی مقصود تھی۔ بہرحال پہنچے، گواہی دی، حضرت عمر نے کیا کہا کہ اس قسم کی احادیث سے مجھ کو بازاروں میں سودا سلف کرنے، لین دین کرنے نے غافل کر دیا۔ اعتراف ہے یہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے۔ تو حضرت عمر کو یہ روایت معلوم نہیں ہے، کہہ کیا رہتے کہ سارے صحابہ کو ساری روایتیں معلوم نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف کوفہ ہی میں رہے، ٹھیک ہے نا، کوفہ میں رہے، حدیث حاصل کرنے کے لیے کہیں گئے نہیں گئے۔ اب اس بنیاد پر ان کی یہاں حدیثیں کیا ہو جائیں گی، کم ہو جائیں گی، اور جب حدیثیں کم ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا، تو اس بنیاد پر دوسروں کے بالمقابل قیاسات، قیاس سمجھتے ہیں نا، قیاس دوسرے ائمہ کے بالمقابل وہ قیاس زیادہ ہے، مجتہد ہے، امام ہے، مسئلہ پوچھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، جو نصوص ان کے سامنے ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو جواب ان سے ہو سکتا ہے وہ جواب دے رہے، اور پھر کیا کہہ رہے، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث سنی جائے نا تو وہی میرا مذہب ہوگا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ مذہب نہیں رہے گا، حدیث جس کے مطابق ہو، جس بات کے مطابق وہ میرا مذہب ہوگا، اس کو اختیار کریں، یہ تاکید کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ حدیث کم پہنچی ہے نا، امام ابو حنیفہ کے سلسلے میں ایک دوسری بات ہے جو اصل کہنا کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے احادیث کے لینے کے سلسلے میں کچھ زیادہ ہی احتیاط کیا، یہ بھی ایک رائے، نہیں لے دیتے حدیث، کیوں نہیں لے دیتے، تو اس لیے کہ حدیث کے گڑھنے والے لوگ پیدا ہو گئے، حدیث کے گڑھنے والے لوگ پیدا ہو گئے تھے۔ ایک شخص ہے، اور کوفہ کے سلسلے میں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ تو ٹکسال ہے، کیا وہ حدیث کا ٹکسال کس کو کہتے ہیں، کس زبان کا لفظ ہے یہ، یا سکے گڑھے یا بنائے جاتے ہیں، ڈھالے جاتے ہیں نا، اس کو ٹکسال، ٹھیک ہے،
تو کہا کہ حدیث گڑھنے کا کیا ہے، وہ کارخانہ ہے کیا، کہاں، کوفہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جابر الجعفی شخص ہے، کہتے کہ میں رأیت اکذب منہ، میں نے اس سے بڑا جھوٹا کسی کو نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے؟ تو کہتے کہ میں نے جب بھی کوئی مسئلہ بیان کیا نا، تو اس مسئلے کی تائید میں کوئی نہ کوئی روایت لے کے آ گیا، کیا ہے، بس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، یہ میں نے جو بات کہی ہے نا، اسی طرح کی بات لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس نے پیش کر دی۔ تو اس طرح کے لوگ پیدا ہو گئے تھے، ہے نا، حدیث کے گھرنے والے۔ مسلک کے لیے لوگوں نے حدیثیں پڑھی، جو سورہ فاتحہ پڑھے کیا ہوگا، امام کے پیچھے اس کے منہ میں انگارہ ڈالا جائے گا، ہے نا، نفل دین نہیں کرنے سے متعلق حدیثیں گڑی گئی، اور دوسرے جو ائمہ ہے نا، ان کی تنقیص کے سلسلے میں ان کی فضیلت کو گھٹانے کے لیے، ان کے معیار کو گھٹانے کے لیے، اور اپنے امام کو اونچا کرنے کے لیے حدیثیں گڑی گئی۔ سنیے حدیث ایک ہمارا صرف، کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعوذ باللہ، کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کو ابو حنیفہ کہا جائے گا، وہ امت کا چراغ ہوگا۔ کیا ہوگا وہ؟ میری امت کا چراغ۔ اور ایک اور شخص ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا، کیا ہے، تاکہ وہ اضر علی امتی من ابلیس، وہ میری امت میں کے لیے ابلیس سے بھی زیادہ مضر ہوگا، نعوذ باللہ۔ اس طرح غلو اور مبالغہ اور مسلک کی تائید کے لیے لوگوں نے کیا کی، تعصب کرتے ہوئے لوگوں نے احادیث گڑی گڑی، احادیث پر عمل کی لوگوں نے، اور کیا ہو گئے، تفرقوں میں بڑھ کے جو دین نہیں تھا اس کو دین لوگوں نے بنا لیا۔ تو یہ ایک بڑے اسباب میں سے ہے کہ لوگوں نے کیا کیا، حدیثیں گڑی، اور گڑی حدیثوں پر عمل کرنے کی وجہ سے فرقوں میں بڑھ گئے۔ اب وہ سبب تو آ ہی گیا آپ کے سامنے، کیا کہ تعصب اختیار کیا لوگوں اس کے لیے، اپنے امام کے لیے، اپنے استاذ کے لیے۔ امام صاحب نے کہہ دیا اپنا، تو اب اس کو پکڑ کے رہیں گے، حدیث کچھ بھی کہے اور فلاں فلاں۔ اسی تعصب کے مزاج کی بنیاد پر تقلید شخصی کا وجود ہوا، اور تقلید نے امت کو کئی جماعتوں میں بانٹا، لیکن 4 جماعتیں بہرحال کیا ہو گئی، محفوظ رہ گئی۔ تو یہ موٹے موٹے اور بنیادی اسباب ہیں کس کے، فرقوں میں بٹنے کے۔ ابھی جو اسباب آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اس کی بنیاد پر آپ کے سامنے ایک بات رکھنی ہے بس آج مختصر، کہ ان میں سے کس سبب کی بنیاد پر پہلا فرقہ وجود میں آیا۔ تو پہلے یہ معلوم ہے کہ پہلا فرقہ ہے کون سا، اس امت میں وجود میں آنے والا پہلا فرقہ کون سا ہے؟ خوارج۔ اب یہ کہتے ہیں کہ سیاسی اعتبار سے پہلا فرقہ ہے نا، اور فکری اور اعتقادی اعتبار سے پہلا فرقہ قدریہ، کیا ہے؟ تقدیر کے انکار کرنے والے لوگوں کا فرقہ، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال ایک فرقہ الگ سے وجود میں آنے والا پہلا کون سا ہے، کون سا ہے؟ خوارج ہے۔ انشاءاللہ پہلی جو گفتگو ہماری ہوگی نا، انہیں کے حوالے سے ہونے والی ہے۔ بس ایک دو باتیں کہہ رہا ہوں۔ خوارج یعنی فروج کے جو جراثیم ہے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پائے گئے تھے۔ جراثیم تو سمجھتے ہیں نا، پائے گئے تھے۔ قصہ مشہور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے مال، ایک شخص کھڑا ہوا، کہا کہ اعدل یا محمد، اے محمد عدل سے کام لیجیے، انصاف کے ساتھ۔ اور کیا ہے، یہ وہ تقسیم ہے کہ جس میں انصاف کو ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رحم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، لقد اوذی اکثر من ھذا، آپ کو موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ اور آپ نے کہا کہ اذا انا لم اعدل فمن یعدل، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا۔ اور کہا کہ تم مجھے امین نہیں سمجھتے، وانا امین السما، میں کس کا امین ہوں؟ اللہ، من فی السما، آسمان والے کا امین ہوں۔ اللہ نے مجھ کو امین مانا، اپنی رسالت کی ذمہ داری مجھ کو سونپی، اور تم یہ کہتے ہو کہ؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر کہا تھا کہ اس کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے کہ جن کی نماز کے بالمقابل تم اپنی نمازوں کو کیا کرو گے، حقیر سمجھو گے۔
ان کے روزوں کے بالمقابل اپنے روزوں کو کیا کرو گے؟ معمولی سمجھو گے. قرآن پڑھیں گے یہ، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، صرف پڑھیں گے، دماغ میں ان کے نہیں گھسے گا، سمجھ ان کے پاس نہیں ہوگی. تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ خوارج تھے، اور اس کی نسل سے خوارج نکلے، اور جو جو کیفیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی وہ ساری کیفیتیں سامنے آئی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب گئے تھے نا ان سے بات کرنے کے لیے، تو پتہ چلا کہ یہ سارے لوگ قرآن مجید کے پڑھنے کے سلسلے میں اس طرح مصروف تھے کہ جس طرح شہد کی مکھی کے بنبنانے کی آواز ہوتی ہے ایک ساتھ، اگر کس طرح کی آواز پیدا ہوتی ہے ویسی آواز پیدا ہو رہی تھی. ویسے وہ پیشن کوئی پیدا پوری ہوئی. اب نقطہ اختلاف کیا ہے اور فرقے میں بٹنے کی بنیادی وجہ یہاں کیا ہے، اس پر گفتگو کرتے ہوئے انشاءاللہ اس فرقے سے متعلق جو بھی باتیں ہیں نا اس پر غور کریں گے. اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ میں نے پہلے کہا پچھلے درس میں کہ جو پچھلے والے لوگ ہیں نا وہ آگے بھی پائے جائیں گے، اور اس فرقے کے سلسلے میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ خوارج ہر دور میں ظاہر ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا جو آخری ٹولہ ہوگا نا، ٹولہ وہ کس کے ساتھ ظاہر ہوگا، نکلے گا؟ دجال کے ساتھ، ہے نا. تو اس لیے اس ٹولے کو خاص طور پہ پہچاننا کیا ہے، اس کی صفات کو، اس کی علامتوں کو، اس کی نشانیوں کو جاننا کیا ہے ضروری ہے، تاکہ سب سے بڑے فتنے سے اپنی حفاظت ہو سکے. پھر دوسرے فرقے پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اللہ سے دعا کہ ان باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.